آپ دوستوں کے سامنے آج کا موضوع سخن پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارک ہے، کیونکہ یکم محرم الحرام کو آپ کی یوم شہادت ہے۔ اس حوالے سے کیونکہ اگلا جمعہ یکم محرم سے بعد میں آئے گا، پھر اس حوالے سے ذکر ہوگا، تو آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا شان بیان کریں گے۔ تو رب کائنات نے اس آیت میں بیان فرما دیا کہ لوگوں، جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ بھائی بھائی ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ وہ آپس میں جب بھی ان کو دیکھو گے آپس میں پیار کرتے ہوں گے، وہ محبت کرتے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ کافروں کے اوپر جب بھی دیکھو گے تو وہ سختیاں کرتے ہوں گے، ان کے بارے میں ان کا خیال ایسے ہوگا کہ جیسے وہ بھی اللہ کے بھی دشمن ہیں، اس کے محبوب کے بھی دشمن ہیں، اور ایمان والوں کے بھی دشمن ہیں۔ تو رب کائنات نے اس آیت پاک میں بیان فرما کے ہمیں بیدار کر دیا ہے کہ فرمائے لوگوں، یہ بات سچی ہے کہ میرے محبوب کے جو یار ہے وہ ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور بھی ہے۔ تو رب کائنات نے یہ ارشاد فرما کے سب کو بیدار کر دیا ہے۔ تو آگے دوسرے لفظوں میں رب کائنات نے فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ جب تم دیکھو گے وہ قیام کرتے ہوں گے۔ یہ نبی کے نوکروں کی یہ نشانی ہے۔ فرمایا کہ جب بھی تم دیکھو گے وہ رب کائنات کی بارگاہ میں قیام کرتے ہوں گے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ رب کائنات نے فرمایا جب بھی تم ان کو دیکھو گے وہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہوں گے۔ یہ ان کی پہلی نشانی ہے۔ رب کائنات کے محبوب کا جو غلام بن جاتا ہے، رب کائنات اس کی ہر نشانی قرآن میں بیان فرماتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ جو سرکار کا غلام بن جاتا ہے تو رب کائنات اس کی شان قرآن میں بیان فرمانا شروع فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس کا مقام ہے۔ یا اللہ، کیا رب کائنات نے فرمایا جب ان کو تم دیکھو گے کبھی وہ قیام کرتے ہوں گے، کبھی رکوع کرتے ہوں گے، فرمایا کبھی سجود کرتے ہوں گے۔ یہ رب کائنات نے ان کے وصف بیان فرمائے ہیں، یہ ان کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے نوکر ہیں، اذان ہو جائے تو ہم کہتے ہیں نماز کے لیے اور نبی کے نوکر بتھیرے آئے۔ یہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نبی کے نوکری کا نام یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا۔ نبی کی نوکری کا یہ غلامی کا یہ دعویٰ نہیں کہ اذان ہو جائے پھر نبی کا نوکر گھر میں مسجد میں نہ آئے، وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ تو یہ بات بالکل رب کائنات کے قرآن میں یا مدینے والے آقا کے فرمان میں نہیں ملتی کہ ہو نبی کا نوکر پھر اذان ہو جائے اللہ کے گھر میں نہ آئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو مسلمان کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر اذان ہو جائے پھر کاروبار بھی بند کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں ان کا رب کائنات نے 12 مرتبہ بار بار ذکر بیان فرمایا
تو رب کائنات نے کبھی کسی شان سے ان کو نوازا، کبھی کسی شان سے اس کو نوازا، ایمان والوں کو رب کائنات نے نوازا۔ اب ذرا قابل توجہ بات ہے، قرآن رب کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ تو اب دیکھیں رب کائنات نے قرآن میں ارشاد کیا فرمایا، ایمان والوں کو بیدار فرمایا اور وصف بیان فرمائے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ والعصر، اور محبوب مجھے قسم ہے آپ کے زمانے کی۔ یا اللہ، قسم کھا کے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ تو بے نیاز نے اعلان فرمایا ان الانسان لفی خسر، فرمایا کہ بے شک انسان گھاٹے دے وچ، خسارے دے وچ۔ یا اللہ، انسان گھاٹے دے وچ، خسارے دے وچ؟ رب کائنات نے فرمایا ہاں انسان گھاٹے دے وچ۔ یا اللہ سارے؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا۔ وہ سمجھے چاہے دے سبحان اللہ کہہ دینا۔ کئیاں نو تے بندہ اکھوائے نا، کئیاں نو بڑی بری گل لگ دی ہے، مولوی اکھوان دن سبحان اللہ، کوئی برا کام کروان دن۔ اسی یہ نہیں آندے کہ گانے آکھو یا کسے دی چگلی کرو، یا اسی یہ نہیں آندے علماء کرام کہ بے کسے دی غیبت کرو یا کسے غریب دے حق دے ڈاکہ ڈالو۔ اسی یہ آنے ہاں کہ اللہ دی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ آکھو۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے نیاز نے اعلان فرمایا اور قسم محبوب مجھے آپ کے زمانے کی۔ یا اللہ تو کیوں قسم پیا کھانا ہے؟ بے نیاز نے اعلان فرمایا لوگوں میں قسم کھا کے دسنا ماؤ، میں کوئی عام بندے دیا قسم نہیں کھاندا۔ فرمایا میں تے اپنے یار دے زمانے دی قسم کھا دیئے، لوگاں نو دسنا چاہنا ہے اے لوگوں میرے رب دی عبادت کرو، میں رب انیاں شانہ والا ماں، تانوں پیدا کیتا ہے اپنے یار دا زمانہ بھی عطا ہے۔ فرمایا میرے یار دے زمانے دی قسم ہے۔ یا اللہ اور کیے؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر، فرمایا کہ بے شک انسان گھاٹے دے وچ، خسارے دے وچ۔ یا اللہ سارے انسان گھاٹے دے وچ نے؟ بے نیاز نے اعلان فرمایا نہیں نہیں، سارے لوگ گھاٹے دے وچ دے خسارے دے وچ نہیں ہیں۔ یا اللہ کیرے لوگ نے؟ فرمایا کہ او لوگ کامیاب نے۔ فرمایا جڑے ایمان بھی لے آئے نے، میرے محبوب دی تابعداری بھی کیتی ہے، میرے نبی دا کلمہ بھی پڑھے آئے۔ فرمایا میرے محبوب دی غلامی اختیار کر کے، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا مگر وہ لوگ جرے ایمان لے آئے اور صالح عمل کیتے، جرے ایمان لے آئے اور صالح عمل کیتے، فرمایا او دے گھاٹے وچ نہیں۔ فرمایا اور کیا بات ہے؟ فرمایا ان کا وصف ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، فرمایا وہ حق کی بات کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ حق کی بات کون کرتا ہے؟ جو ایمان والا ہے۔ تو حق کی بات ایمان والوں نے کی۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ڈٹھے ورک قرآن دے اے پھول سارے، تیری شان جیاں نہیں کوئی اور ڈٹھے
تیری شان دا کرے اے مقابلہ جو انہوں عاشقاں نے اصلی چور ڈٹھا تیری شان دا کرے اے مقابلہ جو انہوں عاشقاں نے اصلی چور ڈٹھا دے کوئی نوری آکھے کہیں بشری آکھے رات دن پیدا اے او شور ڈٹھا اللہ والیاں گل اے مکا چھڑی تو سہور ڈٹھا یا سہور وہ کون لوگ ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں؟ وہ حق کسی جگہ پہ چھپاتے نہیں. بیٹا آ جائے پھر بیٹے کو نہیں دیکھتے، پھر شریعت مصطفیٰ کو دیکھتے. وہ کون ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی. آپ نے کیسے عدل انصاف کیا، حق کی بات کیسے کی. بیٹا آیا یہ نہیں سمجھا کہ اب بیٹے کی باری آئی ہے تو میں اس سائڈ پہ ہو جاؤں. تو کہا بیٹا کیا ہے سرکار کے فرمان کے آگے، رب کے قرآن کے آگے. ہم کیا کرتے ہیں؟ حق کی بات آ جائے چاہے قرآن دوسری طرف ہو، ہم قرآن کو ٹھکرا کے اپنے بیٹے کی طرف بات کرتے ہیں. لیکن یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. حق آ جائے، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، تو پھر ان کی بات اور ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں، رب کریم فرماتا ہے، ان کا وصف ہے کہ وہ قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجود بھی کرتے ہیں. تو فرمایا کہ جب حق کی بات آ جائے پھر بیٹے کی طرف بات نہیں کرتے، پھر رب کے قرآن کی شان بیان کرتے. تو اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ قربان ہو جائیں. تو رب کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب کے اس نوکر کا بہت شان رکھا ہے. کوئی بھی نبی کا نوکر بن جائے، کلمہ پڑھ لے تو شریعت مطہرہ کی طرف ڈھل جائے تو رب اس کو مقام دیتا ہے. ہمارا یہ ایمان اور رب کا قرآن ہے. رب کسی کا حق نہیں رکھتا. تو اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ ایسے بھانڈے سیدھے کر کے بیٹھے ہیں. کوئی میں بات سناؤں آپ لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ جائے. سب لوگ نئی بات ہونا اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کوئی اس طرف دیکھ رہا ہے. یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے. اگر یہ پہلے موبائل سے بنتی تھی، اب اس سے بن رہی ہے، تو جو بھی باہر سے آتا ہے یا کوئی بھی ادھر دیکھنے والا بار بار اس کی طرف دیکھتا ہے، تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. آپ لوگ ایسے ذہن کھول کے بیٹھیں کہ میں کیا عرض کرتا ہوں. اللہ کے محبوب کے نوکروں کا شان رب نے کیسے بیان فرمایا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اسلام لانے سے، اسلام قبول کرنے سے اسلام کی شان کتنی بلند ہوئی یہ تو قرآن بتاتا ہے، مدینے والے کا فرمان بتاتا ہے. تو جب اسلام کے ساتھ تعلق ہوا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے
اسلام تو پہلے سپر پاور تھا، پھر اور مزید سپر پاور ہو گیا۔ تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے جاتے ہیں تو سلامیاں ملتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ سلامیاں ملتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ پہلے بھی تو میں عمر تھا، آج بھی میں عمر ہی ہوں، لیکن بات کیا ہے؟ سوچتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے تو عمر تھا اب بھی عمر ہے، لیکن تو پہلے نبی کا نوکر نہیں تھا اب نبی کا نوکر بن گیا ہے۔ تو اس سے واسطے کسی عاشق نے کیا خوب لکھیا، کہندہ ہے ہو کے دن رہے کملی والے دے نام دے جو اے غلط ہو دا ٹرنڈ نہیں ہو سکتا، کملی والے دا جیڑا غلام نہیں اوہ رب دا فرنڈ نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا دا عشق جدوں شروع ہوئے پھر اس دا اینڈ نہیں ہو سکتا، کملی والے دی نوکری کرن والا ناصر شاہ سسپینڈ نہیں ہو سکتا، ایک کملی والے دی نوکری کرن والا ناصر شاہ سسپینڈ نہیں ہو سکتا۔ جدو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام شانہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام دی دولت مشرف نہیں کی تھی، اجے اسلام نال تعلق نہیں ہویا، اس ویلے دا زمانہ بھی ویکھو کوئی جان دا نہیں سی، کوئی پہچان دا نہیں سی۔ جدو کلمہ پڑھے آؤ نبی دی نوکری اختیار کی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جو میں ایسی بیٹھے ہوئے آؤں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا پہنے، آپ مسکرا کے فرما رہے ہیں اے عمر جیا کہاں، فرمایا تینوں تیری شان نہ دساں، عرض کی تھی کملی والے دس دیو، فرمایا ہونے ہونے جبرائیل آئے نے آکے میں نو عرض کر رہے نے اے آقا عمر دیاں شانہ والا ہے، ذرا سمانہ دے ویکھو دے صحیح عمر دیاں خوشیاں کے میں منا اللہ اکبر زندہ باد۔ جدو فرمان کہ میرے عمر دی یہ شان ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامی اختیار کرن دو پہلے کلمہ نہیں پڑھیا، سرکار نے فرمایا میرا عمر مرید بھی ہے تے میری مراد بھی ہے، مرید بھی ہے تے میری مراد بھی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے اس یار دی شان بھی بیان فرمائی، پہلے آپ نے اسلام دی دولت نال جدو مشرف ہوئے ویکھو رب نے کیڑیاں رحمتاں فرمائیاں نے، رب کریم جل جلالہ نے فرمایا کہ میرے محبوب دے کلمہ پڑھن والے آپس وچ بھائی بھائی نے۔ ہن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارادے نال چلن میں معاذ اللہ اج مسلمانہ دے نبی نو قتل کر دیاں گا، میں قتل کر دیاں گا۔ جدو انی ارادے نال چلن ایک روایت چاہتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اجے اسلام دی دولت نال مشرف نہیں ہوئے، کلمہ نہیں پڑھیا، ایک دن کالی کملی والے آقا خانہ کعبہ دے سینچ کھو کے اللہ دی عبادت پہ کر دیں، اللہ دی عبادت پہ کر دیں، دے قرآن پاک پہ پڑھ دیں، سورت الحاق کا تو ملحاقہ کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جدو جلہ چپالا کا قرآن دی سورت الحاقہ تو کی تلاوت فرما رہے ہیں، آپ فرماندے نے اج میں اسلام دی دولت نال مشرف نہیں ہویا، آپ فرماندے نے جدو میں جگیاں خانے کعبے دے صحن دے اندر رب دا یہار اے قرآن دی تلاوت پیا کردہ ہے، آپ فرماندے نے میں جو سندا جا رہی ہوں میرے دل دے وچ قرآن اتردا جا رہا ہے، دل دے اندر سکون مل رہا ہے۔ آپ فرماندے نے جو میں دل وچ سوچیا میں آنکھیں لگتا ہے کوئی شاعر ہے، یہ کوئی شاعری پیا کردہ ہے، اللہ دا نبی قرآن پیا پڑھدا ہے، انہو لقول رسول کریم، فرمایا کوئی شعر نہیں، اے دے اللہ دا محبوب ہے، اے دے اللہ دا قول ہے، اے اللہ دا قرآن پیا پڑھدا ہے۔ جدو انج ویکھیا جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں جو ویکھے آئے لجپالا کا نے فرمایا اے عمر کی گلے عرض کیتی سونے میں تیوں جی ویکھن آیا جے کلمہ نہیں پڑھیا، فرمایا اسلام دی دولت حاصل کر لے، عرض کیتی سونے وقت یا لین دیو کلمہ بھی پڑھاں گا نالے لوگوں نوں دساں گا محمد نوکر محمد اللہ زندہ باد۔ جدو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان دے صدقے ہو جائیے، آپ نا اس ارادے نال ٹرن معاذ اللہ میں مسلمانہ دے نبی نو قتل کر دیں گا، اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، ان دی عزتاں دا رکھوالا میں ہاں، کون مٹا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انج جا رہے ہیں رستے دے اندر ایک اور سرکار دا غلام ملے، تیور ویکھے عمر کی گل ہے، کہنے لگا اج میں مسلمانوں دے نبی دا قصہ تمام کر دیاں گا، فرمایا او دے بعد جامی پہلے اپنے گھر دی خبر لے، نے کیا کہ اپنے گھر دی کی خبر لو، نے کیا تیری بہن تیرے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، آکھے ہیں پہلے دے اور ارادے نال جا رہے ہیں، ادھر اللہ جپال آقا دے ید اللہ دے ہاتھ اٹھے ہوئے، یا اللہ عمر دو نے ایک عمر مینو دے دے، کڑی سبحان اللہ تو صدقے ہو جاؤ، جنریٹر جلدی چل گیا تسی ٹھنڈے ہو گئے ہو، اتنے ایسی دے کو نہیں لگا، آج کل جب مسیطہ ایسی بھی لگی ہوئی اتنے دے لوگ ٹھنڈے ہون، یہ پکھے دیا ماما ویکھو مینوں تو کچھ نہیں ہوندا پیا، ہر جمعے جی پسینے پسینے ہو جاندے، مریا تے میں نہیں، جے بندہ سبحان اللہ اللہ دا ذکر کر دے مر جائے یہ دے نالو گل چنگی کیری ہے، تسی سمجھدے ہو کہ شاید اسی سبحان اللہ آکھے دے کتھے سبحان اللہ اتلا سا اتاں دے تھلڑا تھلے نہ رہ جائے، یہ جائیں گل کوئی نہیں، جے بندہ اللہ دا ذکر کر دیاں بندے دی جان نکل جائے فرشتے بھی حساب واسطے نہیں آندے،
کیونکہ انہوں نے پتہ ہے اللہ دا ذکر کردہ ہے، مصطفیٰ دا نوکر ہے، یہ کو حساب کی لینا ہے۔ جدو انج مسلمانوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اللہ دے محبوب انج ید اللہ دے ہاتھ اٹھائے، عرض کی تھی اللہ عمر 2 نے 1 مہینہ دے دے، یا اللہ تیرے دین دی عمر لمبی ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا سونے ہاں تیری کدی موڑی ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا سونے تیری کدی موڑی ہے؟ یا اللہ عمر 2 نے 1 دے دے۔ اللہ نے فرمایا اساں تینوں دے چھوڑے ہے۔ حضرت عمر فاروق انج چلدے چلدے جا رہے جدو انہوں نے دسیا تے اپنی بہن دے گھر وال ٹر پے، جا کے بوا کھڑکایا، اندر بہن بھی دی بہنوئی بھی رب دے قرآن دی تلاوت پہ کر دیں۔ سبحان اللہ۔ جدو بوا کھڑکایا پوچھے کون؟ کہ میں عمر آیا ہوں۔ قرآن پاک نو ٹھپیا اندر رکھیا کہ بے حرمتی نہ کرے قرآن پاک دی، اندر رکھ چھوڑیا تے بوا کھولیا۔ حضرت عمر نے اجے اسلام قبول نہیں کیتا، اندر وڑ دیاں آکھیا کی پہ کر دے سو انہاں بوا لیٹ کھولے آئے۔ حضرت عمر فاروق دی بہن نے سن کے جواب دیتا اساں رب دے قرآن دی تلاوت پہ کر دے سا۔ اے نہیں ویکھیا کہ عمر نے اسلام دی دولت قبول نہیں کی تھی، کیونکہ انہیں سوال کیتا سی کی پہ کر دے سو مسلمان دا کام نہیں جھوٹ بولے۔ انہوں نے آکھیا جی رب دے قرآن دی تلاوت پہ کر دے سی، مارنا شروع کر دیتا، ماریا بہن ہوئی نو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن اگے آ جاندیاں بچان واسطے، آکھیا نہ مار یہ میرا سر دا تاج ہے۔ ساڑھے سونے آقا نے فرمایا تواڈے سائیں دی بڑی شان ہے، تواڈے گھر والے دا بڑا مقام ہے، اس واسطے انہوں نہ مار۔ حضرت عمر فاروق نے ادھر چھڑ کے اپنی ہمشیرہ نو مارنا شروع کر دیتا، مار رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو مار رہے ہیں تے بہن مار کھا رہی ہے، تے جے مار کھاندیاں کھاندیاں ادھر مار دیاں حضرت عمر فاروق مار رہے ہیں، بہن مار کھا رہی ہے، کلمہ چھڑ دیو۔ انہوں نے آکھیا جنہ مرضی مار لے لجپال آقا دا دیتا ہویا ایمان نہیں چھڑ سکتی۔ انہیں آکھیا میں بڑا ماراں گا تکلیفاں دیاں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو ماریں، انج ماریں نے بہن نو مارے۔ بہن بول کے آندیاں نے میرے ویر جس ماں دا تو دودھ پیتا ہے او دا میں دودھ پیتا ہے، جس باپ دے تو بیٹا ہے میں بھی اسے باپ دی بیٹی ہوں، میں بھی او دی تھی تو او دا پتر ہے، تو اس ماں دا دودھ پیتا جے دا میں پیتا ہے۔ ویرا جتنا مرضی مار لے اج کلمہ نہیں ہو چھڑنا، جدو انہا مہارے نے مار دیاں آکھیا بہن تاڑا نبی سنے ایک قرآن دیندہ ہے، ایک قرآن دیندہ ہے، سنے ایک کتاب دیندہ ہے۔ انہوں نے آکھیا یو دی دے اسی تلاوت پہ کر دے سے، او دیدی ایسی تلاوت پہ کرتے سا۔ مسلمانوں جدو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ویکھیا، آپ نے آکھیا اے بہن دس دے سیو قرآن پاک تاڑا نبی دیندہ ہے۔ آپ نے فرمایا سا او دی تلاوت پہ کرتے سا۔ جدو انہیں گل سنی بہن دی دل دے چوں اور زبان دے وچوں نکلے آئے الحمدللہ رب العالمین۔ عرض کر دیاں مولا عمر دے دل دے وچ بھی قرآن دی محبت آ گئی، عمر دے دل دے چی قرآن دا پیار آ گیا، دی زبان وچ بھی قرآن دے لفظ نکلے۔ کریم آقا جو غلاموں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آندن
کتنے ہے قرآن؟ ذرا دکھاؤ دے سے. انہوں نے کہا انج نہیں، آپ تو کدی چکیا نہیں نا. ایڈا بڑا پنڈ ہے، یہ قرآن جنہیں پائن واری نہیں آئے گی اپنی. کئی قرآن اندر پائے ہوئے کہندے نبی دے نوکرو کدو آ کے سانو کھول کے پڑھو گے. آپ نبی دے نوکر ہیں، صرف جھوٹ دے تے غریباں دا مال کھان دے غلط بیانیاں دے آپ نبی دے نوکر بنے ہوئے ہیں. نبی دا نوکر دا کام اے نہیں. آتے نو دساں انہوں نے آکھیا جی قرآن دیندا ہے. انہوں نے کہا جی دیندا ہے، اسی دی تلاوت پہ کر دے ساں. آکھیا مینوں دکھاؤ. انہوں نے آکھیا انج نہیں. کیویں؟ آکھیا جسم دا پاک ہونا چاہیے، جگہ دا پاک ہونا چاہیے، کپڑیاں دا پاک ہونا چاہیے، کیونکہ رب دا قرآن جو پاک ہے. آکھیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آکھیا میں نو قرآن دی تلاوت کراؤ نہ لے. آکھیا انہوں نے اپنا غسل کر لے، کپڑے صاف پہن لے. جدو صاف کپڑے پا لینے غسل کر لے آئے، قرآن پاک پڑھے آئے. جدو قرآن پاک پڑھ کے تلاوت کرن لگے نے مسلمانوں اجے کلمہ نہیں پڑھے آؤ، نبی دی نوکری اختیار نہیں کیتی. چھم چھمی اکھاں وچوں آنسو نکلے نے، آپ رو رہے نے، آپ دے آنسو نکلے پیراں تکراں پہنچ گئے نے. مسلمانوں جدو قرآن پڑھدیاں بہن نے ویکھے آؤ. آکھیا عمر کیوں رونا ہے؟ آکھیا بہن جس دا قرآن ایڈا سونا ہے او دا یار کڈا سونا ہوے گا. رب آپ آکھیا جیدہ قرآن ایڈا سونا ہے او دا یار کڈا سونا ہوئے گا. پھر او دا خود رب آپ کڈا سونا ہوئے گا. جدو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں انج حضرت عمر فاروق دے دل دے وچ گل آئی کہ میں کلمہ پڑھنا چاہنا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ چار چفیرے کھلوتے ہیں، پتہ چلے ابھی عمر آ رہے آئے. صحابہ کہندے نا جیری تلوار لے کے آ رہے ہیں نا یہ اچھے ارادے نال آ رہے ہیں کہ اپنی اکھاں بھی وہ دے پیراں وچ بچھا دیاں گے. جے برے ارادے نال آ رہے ہیں جیری تلوار لے کے آ رہے نا او دے نال ہی او دا سر قلم کر دیاں گے. جدو انج سوچ دین گل کر رہے ہیں ادھر محبوب نے فرمایا آرام نال بہ جاؤ، آرام نال بہ جاؤ. عرض کی تھی آقا سنے عمر آ رہے ہیں، فرمایا کوئی گل نہیں آ رہے ہیں تے اساں رب کولوں مانگ لے آئے، آرام نال بہ جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجو خرامہ چلے آئے نے، نظرانی بھی آنے لج پالیا کا کول آئے نے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے کریم آقا دی بارگاہ دے وچ بہ گئے نے. انج نظرانی بھی آنے نالے کہندے کینے میں کو جی میرا دل برسونا. حضرت عمر فاروق عرض کر دیں آقا میں کو جی میرا دل برسونا تے میں نوکر سنو اے بھاواں ویڑے میرے وردان پئی لکھ وسیلے اے پاواں نام سونی
हजरत बाहू किथे रोंदी आई ना मर जावा जदों इंज लजपाला कदी गुलामी वास्ते निंदरा नीवियां करके बैठे करीम आका ने फरमाया उमर जी आका फरमाया की गल है सोने कलमा पढ़ो सोने कलमा पढ़ो सरकार ने कलमा पढ़ाया पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आप सारे मिल के पढ़ लीए जे मेरे अंदर गलती होवे तो तुसी कट देना तुसी ते माशाअल्लाह सारे सुभान अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ये साडे मुसलमानां दा शेवा है कलमा जिन्हों दूजा ना आंदा होवे ना वो ही सारे इन्दियां गलतियां कटदा है जिन्हों कलमा दूजा ना आंदा होवे ना सारे मुसलमानां दियां गलतियां ते फिर इमाम दी उन्हें पहले कढ़नी क्यों उहदे अंदर इल्म बोलदा है मुसलमान खौफे खुदा कोलो डर इन्हों कलमा दूजा नहीं आंदा आना मैं मुसलमान हाँ ते फिर मुसलमाना नूं तंग करदा है इन्हों नहीं पता कि रब दी पकड़ के डी सकते जदों हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम दी दौलत नाल मुशर्रफ होए कलमा पढ़िया ते करीम आका दी बारगाह विच अर्ज कीती सोहणिया अपने गुलाम नूं फरमाओ कि अजान देवे की करे अजान देवे शरियाम अजान देवे अज असी अल इलानिया नमाज पढ़नी है वाह मुसलमानों साढ़े नाल इस्लाम दे नाल वबस्ता होने नाल दीन नूं किन्ना घाटा पिया लेकिन दीन बुझदा नहीं दीन रोशन है ते रोशन रहेगा लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला नु दीन दे नाल टैच होए रब ने दीन दे पहले चमक रहा सी उमर नाल लगे ते उमर नू भी दीन ने चमका दिता हजरत उमर नू दीन ने चमका दिता सरकार ने फरमाया की गल है उमर अर्ज की सोनिया अजान सामने होवे सारे काफरां नू पता चल जाए कि अज असा नमाज भी शरियाम खुले चिट्टियल मैदान च पढ़नी है सरकार ने फरमाया अच्छा ये गल की गल है उमर इंज क्यों आना है हजरत उमर फारूक ने जरा जवाब दिता खुदा दी इज्जत की कसम साढ़े जाए लखां दे करोड़ां बंदे हजरत उमर फारूक जिथे टुरते रहन उस जमीन दी जेरी मिट्टी दी खा के ओ आ जाए साढ़े जाए करोड़ां आ जान ते हजरत उमर फारूक दी जेरी पैरां नूं मिट्टी चुमदी रही है ओदा भी शान ज्यादा है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों अर्ज़ कीती कमली वाले सोने अज अजान भी शरियाम होनी चाहिए अज नमाज भी अस शरियाम पढ़नी है फरमाया उमर की गल है अर्ज़ कीती कमली वाले अज काफरां नूं पता चल जाए उमर नबी दा नौकर हो गया है अज उमर आया है दीन दा भी रुतबा कितना आला हो गया है अज नमाज़ां शरियाम पढ़ियां जा रही ने अज नमाज़ां मुसलमानों यही गलते अज कश्मीर दियां बच्चियां भी रो के अर्ज कर दिया ने या अल्लाह तेरे नबी दा नौकर उमर फिर नहीं आएगा साडियां इज्जतां लुटियां जा रही ने अज सानू नंगा किया जा रहा है असा मुसलमान बड़े खुशी नाल असी मजे उड़ा रहे हैं असी खुशियां मना रहे हैं मुसलमानों साडी धी बहन नाल इंज कीता जांदा लोकां नू पता सी वेखदे अज साडा हाल की हुंदा पर कश्मीर दे मुसलमान उड़ीक रहे ने पाकिस्तान दे मुसलमान कदों आणगे साडियां इज्जतां बचाण
گئے سانو عزت بھول گیا اسی اپنے چکراں چ رہے آکھیا مینوں چودھر مل جائے مینوں چودھر مل جائے میں ایم پی اے بن جاواں ایم این اے بن جاواں میں فلانی چودھر پر نبی دے نوکراں نوں چودھراں دی لوڑ نہیں جڑا نبی دا نوکر بن جاندا ہے رب اونوں شان عطا کر دیندا ہے رب انہوں شان عطا کر دیندا ہے اس واسطے کہ میرے دوستو بھائیو گلاں جنیاں کیتی جائے اپنے تے پرواہ نہیں اپنے ایک کان کو سننے دوسری تے چلی جاندی ہے تے آپ ہیں نبی دے نوکر ایو جے نبی دے نوکراں اخیرلی بات عرض کر کے اجازت چاہواں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل دے آپ حکمران نے اللہ نے ایڈی شان دے دیتی ایڈا مقام دے دیتا ایڈا رتبہ عطا کر دیتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاں بڑیاں لیکن نبی دی نوکری والی گل سناواں جدو نوکر بن جاندا ہے اس ویلے اس بندے دا دل کی آندا ہے حضرت عمر فاروق عرب دا وزیر نال ٹردے جا رہے رات نو آپ ساری دنیا سو جاندی سی عمر فاروق نہیں سی سوندے مخلوق خدا دی دیکھ بھال کردے سی انہوں کہندے نے امیر المومنین تسی بھی کہے چھوڑے سبحان اللہ جدو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام جا رہے نے وزیر بھی نال ہے آپ جا رہے ہیں رستے دے اندر چل دیاں بڑی دور نکل گئے ویکھیا ایک آگ پئی بلدی ہے تے آپ نے ویکھ کے فرمایا لگدا ایتھے بھی کوئی رب دے بندے رہندے ٹھیک ہے وزیر نال لیا تے گئے اتھے جا کے بیٹھے ویکھیا ایک عورت ہے او دے نال دو دے بیٹے نے بیٹھے ہوئے تے روندن تے ماں سینے نال لا لیندی ہے اے باہر والے چپ کر جاؤ آرام نال کم کرنا ہے تے کوئی آرام نال کر لو جدو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خرامہ چلدے کول گئے جا کے پوچھیا یہ بچے روندے کیوں نے عرض کیتی بھوکے نے 3 دن دے تے روٹی مانگ دین تے پتیلی رکھی ہوئی مائی نے حضرت عمر فاروق بول کے آکھیا یہ کی ہے آکھیا یہ ہڈیاں نے تے پانی وچ پا کے رکھیاں بچیاں دا دل دا سکون ہو جائے آکھنیاں پک جان گے تین دیاں گی سارا دن انج گلاں کر دین رات نو گلاں روندے سو جاندے اللہ نے ساڈا امیر المومنین بنایا عمر نو قیامت والے دن میں پوچھاں گی عمر جے ساڈی خبر نہیں سے لے سکدا تے پھر امیر المومنین کیوں بنے ہیں سانو بڑے غصے آندے کوئی گل کر دے اسی کڈے غصے کر لینے ہیں حضرت عمر فاروق نے ایک غصہ نہیں کیتا تیور نہیں بدلے آپ انج فرماندن کوئی گل نہیں بھائی پتہ نہیں عمر نو پتہ ہی نہیں ہونا ایڈی وڈی سلطنت ہے آکھیا جی پتہ نہیں تے پھر امیر المومنین دی چھڑ کے کہ کسی اور نو بنا لوے جی انہوں پتہ نہیں حضرت عمر فاروق اٹھے اپنے وزیر نو نال لیا جا کے جتھے مال پیا سی اتھے جا کے آکھیا آٹے دی بوری رکھی اپنے پیٹ مبارک دے وزیر نالے عرض کرتا ہے حضور میں نو چکواؤ میں اٹھا لینا فرمایا آج دے اٹھا لیں گا قیامت والے دن جدو رب میں نو پوچھے گا اس ویلے بھی بوجھ اٹھاویں گا عرض کرتا ہے سونے اس ویلے دے نہیں فرمایا پھر آج میں نو نوکری کر لین دے مسلمانوں انج لے کے گئے اپنے ہتھ نال روٹیاں پکائیاں بچیاں بھی دیتیاں تے بچے کھاندے حضرت عمر فاروق خدمت کر رہے ہیں جب روٹی کھا رہے ہیں بچے تے مائی بول کے آندھی ہے کہ اللہ عمر نو امیر المومنین نہ بنا دا تینوں بنا دیندا
تھاڑی سبحان اللہ سمجھن دو بھی میں صدقے ہو جاواں جدو انہی گل کیتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں وچوں آنسو آئے آپ نے فرمایا کہ کی گل ہے کیوں ہیں جاندی ہیں آکھیا تو ہی عمر نالو چنگا ہے جنہیں ساڑی خبر لئیے حضرت عمر فاروق نے پھر نہیں فرمایا کہ میں بھی دے عمر آنا تینوں میں روٹیاں دین والا ماں کہ ایک گل نہیں جتلائی اساں کی کر دیاں اللہ دے راہ دے کسے فقیر نو 10 روپے دے دیتے نا تے اسی مہینہ اول دے سال نہیں تے مہینہ دے اسی آنے ہیں میں 10 روپے فلانے فقیر نو دیتے سی مسلمان تیرے شیوہ نہیں بندا جیرا سیاں گلاں کر دیاں غریباں دا حق انہوں دیتا ہے تے پھر دعا کر رب قبول کر لے اس واسطے میرے مسلمان بھائیو دعوت فکر دیاں گا کہ موت آن والی ہے قیامت بھی برپا ہون والی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے درس دیتا ہے دل کھول کے میں بیان نہ کر سکیا میرا دل بڑا سی تھوڑی لیٹ آن دی وجہ دے نال میں کچھ عرض نہ کر سکیا اے تے اپنی مسلمانہ دی 8 دنی چلو روز دیاں نہیں پڑھ دے پنجے تے 8 دنی دے بندے نو ٹائم نال آ جانا چاہیے ہے جمعے والے دن کو بندہ سون لوے کھورے دل دے وچ گل بہ جائے کہ اس واسطے تو مسلمان بھائیو اس گل دے عرض کرانگا کہ نماز دا ٹائم ہو جائے اذان ہو جائے تے مسجد وچ آ جایا کرو ہن ٹائم نہیں تے تانوں سناندا عمر فاروق نے نمازاں واسطے کیویں نمازاں پڑھیاں تے پھر دین نال وفا کیتی ہے تے دین نے پھر انہاں نال کیویں وفا کیتی ہے دین نے انہوں نے کنڈا رتبہ دے دیتا ہے دین نال پیار کرو دین نال محبت کرو بات میں ختم کر دیتی اخیرلی بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر دا شان کی ہے دین نال وفا کیتی ہے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا 70,000 فرشتے اگے ہونگے 70,000 فرشتے پیچھے ہونگے عدد وچ سیدنا عمر فاروق ہونگے تے جلوس چل رہے ہوئے گا جلوس دے وچ فرشتے نعرے لا رہے ہونگے اچھی اچھی کہہ رہے ہونگے آؤ اے ویکھ لو آؤ سارے ویکھ لو آج قیامت لوگو آؤ ویکھ لو تانوں پتہ ہے کون ہے فرشتے سارے اعلان کرنگے اے او نبی دا نوکر ہے جیڑا دنیا دے تے اپنے آپنوں حضرت عمر لکھواندا سی آکھنگے فرشتے اے ویکھ لو اے دے نبی دے ایک نوکر دا شان ہے باقی نبیاں دا نوکراں دا شان کے ڈالا ہے اس واسطے دوستو جیڑا دین نال وفا کرے قیامت والے دن رب دے نعرے فرشتیاں کو لواندا ہے اس واسطے کہ دوستو تسی بھی اساں دین نال وفا کر لئیے رب رحمتاں دا نزول فرمائے گا اللہ رب العزت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین اگلے جمعے ہیں سارے دوست ٹائم نال تشریف لے آیا جے کیونکہ تانوں پتہ ہے